ایک لڑکی کے شادی رہا ہے رشتہ طے ہوئی گوا تو بپوا سوچس کی جو کا دیکھ تو لی لڑکوا کا جب گوا دیکھے تو کے چہرے پہ داڑھی رہے یہ تو ملا ہے ہو کا کمائی کا کھوئی مل بھی ملن تنخواہ 7,000 وہ کہوں طریق گڑبڑائے گا تو وہ چلا گوا اور کہوں پراونوں دیکھ پرت بتا کئی سارے چھوڑو ہٹائے داڑھی رکھا ہے کا کمائی کا کھوئی کونو پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈو تو مل گا پینٹ بوسٹ والا شادی طے ہوئی گئے اب جب بارات کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے جب نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گیا جب پیخانہ لگا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے اور پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہرا اٹھ نہیں پاؤ تو بپور روویلا کہ ہائی ٹڑھائے گا آپ کیسے ہو تو کا ڈھکیل وکیل کے لے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی تب بپا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے آپریشن کری اللہ جانے مہینوں میں ٹھکائے کہ 2 مہینے میں ٹھکائے کیسے ہوئی ڈاکٹر صاحب کہیں گھبرانا 2 منٹ لگی ڈاکٹر صاحب لے کے گئے آپریشن روم میں اور دروازہ بند کی نہ 2 منٹ نہیں لاگ نکلا تو سیدھا تو سب پوچھے لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے 2 منٹ نہیں لاگ آپریشنوں کہہ دیو ٹھیک ہوئی گوا تو ڈاکٹر صاحب کہتے کوئی بیماری نہیں پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی اس طرح پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتا اسے چونگا پڑے ہاں پہنی پینٹ چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں بٹن کہاں لگائے لی اے نوجوانوں دیندار بن جاؤ دیندار بن کے دنیا سے جاؤ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو نمازوں کے پابند بن جاؤ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے بلک کے رہنے والے حضرت ابراہیم بن ادہم کی ایک دن فجر چھٹ گئی تو روئے ایسا روئے کہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا تو سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی میت ہو گئی ایسا میت کی رونے کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے تمام محلہ والے جمع ہو گئے پوچھتے ہیں کون مرا آپ کے گھر میں کس کا انتقال ہوا ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اگر میری اولاد مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا اگر بیوی مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا لیکن آج میری فجر کی نماز چلی گئی اس لیے میں روتا ہوں وہ بزرگان دین تھے کہ ایک نماز چھٹنے پر روتے تھے اور آج ہم مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز غائب ہے اور پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں اے لوگوں نماز پڑھو چہرے پہ داڑھی رکھاؤ تبھی دیندار بنو گے ماشاءاللہ مولانا شہزاد صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے میں آپ کی مسجد بن گئی اتنی اچھی بنی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ مضبوط دیکھ کر کے طبیعت باغ ہو گئی کہ 3 گھرا کے لوگ ماشاءاللہ 3 گھروا کہ لوگ بڑے دیندار ہیں بڑے حوصلے مند ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کو اس طرح بنایا ہے اے لوگوں ابھی اس میں اور ضرورت ہے اس کو بھی پوری کرو حدیث پاک میں ہے من بنا للہ مسجدہ جس نے اللہ واسطے مسجد بنائی بن اللہ لہو مثلہ بیتن فی الجنہ تو اللہ اسی طرح جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا دیندار بنو دیندار لیکن آج دیکھا جاتا ہے شادی ہوگی ڈی جے آئے گا اور ڈی جے بجے گا تو اس میں جوان کودیں پیٹ الگ جاتا ہے چوتر الگ جاتا ہے کودے ہیں گما گم ان کے مہروے دیکھا تھا کہتے ہائے دیکھو ہمارا آدمی وہ کتنا الرت ہے سب سے اوپر ہے وہ ارے یہ دیندار یہ مسلمان کی بات ہے یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ ڈی جے بجانا ویسے مناؤ ڈی جے کے سامنے ناچنا کتنی بڑی بے حیائی ہے حدیث پاک میں الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اے لوگوں ڈی جے کے سامنے تم ناچنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو تم مسلمان ہو تمہارا مقام بہت بلند ہے
ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم ساری امتوں میں بہتر ہو کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ صحابہ کی زندگی یہی تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ صحابہ کسی کی غلطی دیکھ کر چپ نہیں رہتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھے تھے کونوں شراب پیے تھے، ان سے مطلب ہے نہیں، کوئی جوا کھیل رہا ہے کوئی مطلب نہیں، کوئی گالی دے رہا ہے کوئی مطلب نہیں، چلے گئے۔ لیکن نہ، ایمان کی نشانی کیا؟ حضور فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو کسی کو برائی کرتا دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے۔ یہ اعلیٰ ایمان ہے۔ جوا دیکھو اٹھا کے پھینک دو، شراب پیتے دیکھو چھوڑ کے پھینک دو، ناچ کرتا ہوا دیکھو ڈی جے دیکھو تو ہٹا دو، تو یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ ہاتھ سے ہٹائیں گے تو مارے جائیں گے، تو حضور فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنی زبان ہی سے منع کر دو۔ یہ سیکنڈ مومن کی۔ آگے فرماتے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لیکن اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو دل میں برا جان لو۔ بہرحال آپ اچھے ہو، اس لیے اچھے بن کے رہو۔ امت محمدیہ سب سے بہتر ہے، لیکن آج ہم اپنے مقام کو کھو دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے ایک آدمی آتا تھا تو سونے کی انگوٹھی پہنے آ رہا تھا، اور مردوں کے لیے سونے کا انگوٹھی پہننا منع۔ اے لوگوں، اپنی بچیوں کی شادی کرو تو دولہا کو سونے کی انگوٹھی مت دو، کیونکہ جب تم دو گے تو وہ پہنے گا، اور جب پہنے گا تو وہ گنہگار ہوگا، برابر آپ بھی گنہگار مانے جائیں گے۔ کیونکہ مردوں کے لیے سونے کی زنجیر، سونے کی کچھ بھی انگوٹھی وغیرہ پہننا منع ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ دولت کو دکھانے کے لیے سونے کا کنگن پہنتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ مالدار ہے، بہت سے زنجیر پہنتے ہیں۔ یہ کنگن مشہور ہے کہ جب عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو چوڑی اتار کر کنگن پہنتی ہیں، تاکہ یہ کنگن نشانی ہے بیوہ ہونے کی۔ اور آج کل کے نوجوان کنگن پہنے ہیں، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئے گا، ان کے کو مری گا تو کنگن پہنے گھومت۔ آج حالت عجیب ہے۔ ابھی ہم گونڈا گئے تقریر کرنے، ٹرین سے اترے تو ایک لونڈا آوا ہم کو موٹر سائیکل پر بیٹھا چلا، اور جب چلیں تو کہ کانڈے میں نگاہ پڑی تو کہ بھرکی لٹکے، تو ہم پکڑے، ہم کہیں نیو کہا ہے رے، تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی میں رہن سوک میں چھدائے کے پہن لیا رہا ہے۔ تو ہم کہا تو نکو چھدائے کے نتھنی پہن لی ہے، ایکا نہیں پہنے تھی۔ تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی۔ تم کا عجیب کا جب تجھے شوق لاگ رہا ہے بھرکی پہنے تو ناک چھدا کے نتھنی پہن لی تھی۔ عجیب ماحول ہے آج۔ اے مسلمانوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، مسلمان بن کے جی لو، خدا جانے رات ملی ہے صبح ملے کہ نہ ملے، مسلمان بن کے جی لو۔ موت آنی برحق ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا
اس کے ہاتھ میں سونوں کی انگوٹھی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے فوراً انگوٹھی کو ایسے پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کر پھینکا، کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ یہ کہہ کے چلے گئے، اس کی انگلی میں تکلیف ہوئی تو اس بارگاہ نبی میں گیا، وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول ابو ذر منع کرتے تو میں نکال دیتا، لیکن انہوں نے تو اس طرح کھینچا کہ میری انگلی میں تکلیف ہو گئی۔ حضور نے ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا ابو ذر اتنی سختی نہ کیا کرو۔ پھر بات ختم ہو گئی۔ ایک دن ابو ذر غفاری کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کی حالت میں ایک آدمی کے کرتے کو دیکھا کہ اس کے کرتے کے کالر کے نوک دونوں بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں اور کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا اور اس کا گریبان پکڑا اور کالر نوچ کے پھینک دیا، کہا اللہ کے گھر میں اور گھمنڈ کا لباس، پھینک دیا نوچ کے۔ ان کے گردن میں خراش آئی، گئے حضور کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول ابو ذر منع کرتے میں مان جاتا، لیکن انہوں نے تو اس طرح پکڑ کے پھاڑا کہ میری گردن میں خراش لگ گئی۔ حضور نے ابو ذر کو بلایا، کہا ابو ذر تم مدینے میں نہ رہو، تم جنگل میں رہو۔ اتنا سرکار نے کہا تھا صرف کہ ابو ذر جنگل میں رہو۔ اتنا سننے کے بعد گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنگل میں رہو، لہذا آپ جو زندگی کا حصہ بچا ہے چلو جنگل میں گزارا جائے۔ خوش نصیب بیوی تیار ہو گئی۔ ابو ذر کی بیوی دونوں لوگ چلے گئے مدینے کے جنگل میں رہنے لگے۔ جنگل میں رہتے رہتے یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کی موت کا وقت آ گیا۔ جب جاگنے کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ تب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہ رو، جنگل میں میرے سوا کوئی نہیں ہے اور آپ کی جاگنے کا وقت ہے۔ اگر جنگل میں آپ کو موت آئے تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں عورت ذات ہوں، میں کیسے تمہاری نماز پڑھوں گی، کیسے تم کو دفن کروں گی، تمہاری تجہیز و تکفین کا مسئلہ سوچ کر مجھے رونا پڑتا ہے۔ تب ابو ذر غفاری نے کہا تھا اے میری بیوی رو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ میں تقریر کیا تھا تو فرمایا تھا کہ میرے صحابی میں ایک صحابی ایسا ہوگا جسے جنگل میں موت آئے گی، اس کو دفنانے کے لیے نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت آئے گی اور وہ کفن دفن کریں گی۔ ہو سکتا ہے میرے پیغمبر نے میرے بارے ہی میں کہا ہو۔ یہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کی روح نکل گئی۔ ان کی بیوی کہتی میں انتظار ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت کفن کے ساتھ آ گئی اور انہوں نے میرے شوہر کی تجہیز و تکفین کیا۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ کہہ دیا جنگل میں رہو، تو پوری زندگی ابو ذر غفاری نے جنگل میں گزار دیا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، بار بار حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کسی کو دین سے الگ ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، فوراً ٹوکتے تھے۔ اس لیے ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو مسلمان ہونے ناطے ہم اس کو منع کریں، کوئی جوا کھیل رہا ہے تو ہم منع کریں، کوئی گنڈا لوفڑ کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہے گھس گھس کے تو پڑوسیوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس گھر سے الگ کریں۔ ورنہ اگر یہ کہہ دیا کہ فلاں جانے ہم سے کیا مطلب ہے تو خدا کے گھر جواب دینا پڑے گا۔ صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی۔ ایک دن حضرت ایک صحابی ہیں مدینہ منورہ کی ایک راستے سے جا رہے تھے، 4-5 یہودی ایک عورت کو چھیڑ رہے تھے۔ انصاری صحابی نے دیکھا تو یہودیوں سے مخاطب ہو گئے، کہا سنو یہ پتہ نہیں کس کی بہن ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیٹی ہے۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس عورت کی عزت پہ حملہ کرو۔ وہ یہودی انصاری سے لڑنے لگے، وہ انصاری بیچارے لڑتے لڑتے یہودیوں سے شہید ہو گئے۔ اسی میں وہ عورت موقع پا کر اپنی عزت آبرو بچا کے چلی گئی۔ پتہ چلا کہ مدینے والے وہ ہیں
کہ جنہوں نے دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تو دے دیا، لیکن کسی کی ماں بہن کی عزت پہ حملہ ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بھی ماں بہن بیٹی کی عزت بچائیں اور دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو بچائیں۔ میرے دینی بھائیوں، جیو تو مسلمان بن کے جی لو۔ آج ہم میں تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کر لی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پاک و صاف رہو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں طہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان تو پاکی میں، اور پاکی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے تو انسان بھی پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا ہے، اگر چھوٹا بچہ صاف ستھرا بن کے آتا ہے تو مہمان اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے لڑکا گھر میں سے نکلی آؤ جی کے ناکے بلو بلو بہائے تو اسے کوئی پیار کرے گا؟ پاکی ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے آپ لوگ پاک و صاف رہو تاکہ خدا کے محبوب ہو جاؤ۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں جی مدرسہ میں کہ ماں صاحب تیری طبیعت بنائے دو، پوچھو کا بات تو کہیں ہمرے یہاں گڈوا کبا کے تو ہمرے وہ لنگ نگاہیں نہیں اٹھا تھا۔ بتاؤ مہینہ نہائی ہو نہ تو نگاہ اٹھی۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ کامیاب ہے وہ شخص، نماز تو فرض ہے لیکن نماز میں خشوع کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے لوگوں دل سے نماز پڑھو اور حلال روزی کھاؤ۔ رزق حلال بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حلال روزی نہیں کھائیں گے ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں پیدا ہوگا۔ اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ صحابہ کے اندر کتنا درد تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دجانہ، حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن فجر میں بہت جلدی بھاگتے تھے، جیسے نماز ختم ہوگی بھاگیں۔ ایک دن صحابہ نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ بہت جلدی فجر میں بھاگتے ہیں، تو حضور نے ابو دجانہ کو روکا، کہا فرمایا ابو دجانہ تم بہت جلدی فجر میں واپس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بغل میں ایک پڑوسی ہے، میرا آنگن اس کا آنگن ایک ہے، دیوار پردے کی صرف ہے۔ یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک پیڑ لگا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، اور اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں اس کی میرے آنگن میں گرتی ہیں رات میں۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے گھر کا کوئی بچہ صبح اٹھ کر پڑوسی کی کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے، اس لیے میں فجر میں فوراً بھاگتا ہوں کہ تاکہ اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے اس کے گھر پہنچا دوں، میرے گھر کا کوئی بچہ ایک کھجور نہ کھائے۔ جب صحابہ کے دلوں میں یہ محبت تھی، حرام روزی سے نفرت، حلال روزی سے محبت، تو صحابہ ایسا چمکے کہ ان کے راستے پہ جو چلے وہ بھی کامیاب۔ اس لیے لوگوں حلال روزی کھانے کی کوشش کرو۔ اور آج ہم مالدار ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صحابی تھے ثعلبہ، بعد میں تو مرتد ہو گئے، وہ ثعلبہ تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے بہت جلدی نکلتے تھے 5 ٹائم میں۔ ایک دن حضور نے پوچھا ثعلبہ بہت جلدی کرتے ہو؟ تو ثعلبہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی غریبی کہ گھر میں صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، میں پہن کے نماز پڑھنے آتا ہوں، میں جاتا ہوں یہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے، ایک ہی جوڑا میں میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، بڑی غریبی کے دن ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں سوچو کہ وہ تنگ دستی کے دور میں ایک جوڑا کپڑا، لیکن نہ بیوی کی نماز چھوٹتی تھی نہ شوہر کی نماز چھوٹتی تھی۔ اور آج اللہ نے ہم کو کتنا دے دیا ہے، سب کے پاس کئی جوڑے ہیں۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، پاک و صاف رہو، حلال روزی کھاؤ تاکہ دیندار بن کے دنیا سے جاؤ، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو الحمدللہ ہماری تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔
کافی وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ تھک چکے ہیں، اس لیے میں بھی اپنی تقریر اب ختم کر رہا ہوں۔ بس ایک چیز آپ حضرات دھیان دیں، آج ہم لوگوں میں علم کی بہت بڑی کمی ہے۔ ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ مسلمان چاہے جتنا پڑھ جائے اسے نوکری نہ ملے، یہ غلط سوچ ہے۔ ابھی مبارک پور اشرفیہ کے پڑھے ہوئے 2 عالم پڑھ کر کے جامعہ ملیہ یونیورسٹی گئے، وہاں سے بھی دنیاوی تعلیم پڑھا اور 2 عالموں کو ڈی ایم کی نوکری ملی، ڈی ایم بنے ہیں، ڈی ایم مولانا، امتحان میں پاس ہو گئے، نمبر آ گئے، ان کو نوکری مل گئی۔ ہمارے علاقے میں ایک مدریہ گاؤں ہے، تیلی برادری کے وہاں ہیں، ان لوگوں نے پڑھائی میں بہت محنت کیا، چند گھر ہیں لیکن کوئی دروگا ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی فورس میں ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے۔ ہمرا گاؤں کھنہ پوروا 500 گھر کے آبادی ہے اور کونوں سرکاری نوکری والے نہیں، کہے پڑھا ہی نہیں۔ مدریہ کے لوگوں نے پڑھا تو ان کو نوکری ملی۔ تو آج مسلمان کی بھول ہے کہ گورنمنٹ مسلمان کو نوکری نہیں دیتی، یہ بھول ہے، مسلمان کا بچہ پڑھتا ہی نہیں، مسلمان اپنے بچے کو پڑھواتے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا گھر نہ بنواؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، شادی بیاہ میں بہت پیسہ نہ خرچ کرو، وہی سب پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ حضور فرماتے العلم نور، علم روشنی ہے، بغیر علم کے انسان اندھیرے میں رہتا ہے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم کو آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔